أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ تحریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند کافر ایسے تھے جو صراحتاً انکار کرتے تھے، صراحتاً کفر کرتے تھے، وہ تو بالکل واضح کافر تھے۔ دوسرے نمبر پر ایسے افراد بھی تھے جو صراحتاً انکار نہیں کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے وہ نہیں مانتے تھے، دل سے وہ کافر تھے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور پھر منافقوں کی آگے پھر دو قسمیں بنتی ہے۔ ایک وہ منافق جو اپنی علامتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، ان کے اندر منافقین کی علامتیں تھیں، جیسے کہ منافق کی علامت حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، اور فرمایا کہ جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اذا اؤتمن خان، اور فرمایا جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ تو چند منافق تو وہ تھے کہ جو اپنی نشانیوں اور علامتوں سے پہچانے جاتے تھے، لیکن چند ایسے تھے کہ جو منافق تھے اور ان کی ایسی علامتیں بھی ظاہر نہیں تھیں، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، نیک اعمال بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ یہ منافق ہے۔ فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے پیغمبر آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، میری ذات علیم بذات الصدور ہے، فرمایا سینوں کا مجھے پتا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ یہ سخت قسم کے منافق تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کریں، اور فرمایا کہ جہاد تلوار والا جہاد نہیں بلکہ زبان کے ذریعے جہاد کریں، سختی کریں، سختی سے تکلم کریں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم دل تھے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے کتنے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ تنگ دل ہوتے تو یہ صحابہ آج آپ کی مجلس میں نہ ہوتے۔ یہ آپ کی مجلس میں ہے، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس حسن اخلاق ہے، آپ کے پاس شفقت ہے۔ تو حکم دیا، فرمایا اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فرمایا کہ آپ کافروں کے ساتھ جہاد کریں، منافقین کے ساتھ جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور سختی کریں ان پر۔ تو یہاں منافقین کے ساتھ جہاد باللسان کا حکم ہے، زبان کے ذریعے جہاد۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ایک بندے کے پاس اگر اچھی نسبت ہے لیکن اس کا اپنا ایمان درست نہیں اور اپنا عمل درست نہیں تو وہ نسبت کام نہیں آئے گی۔ نسبت تب کام آتی ہے کہ جب اپنا ایمان بھی درست ہو اور اپنا عمل بھی درست ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر تھے اور کتنی بڑی نسبت ہے،
لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ تو نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں لیکن ان کی بیوی وہ پھر بھی تباہ و برباد ہو گئی، وہ پھر بھی ناکام ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کتنی بڑی نسبت ہے، لیکن ان کی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے اتنی بڑی نسبت بھی کام نہیں آئی اور بیوی ناکام ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو ان کی بیوی جس کا نام تھا واحلہ وہ بھی نکلتی تھی اور وہ جا کر لوگوں کو کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور دوسری طرف سے بیوی جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کی اولاد سام، حام، یافس، اور اس سے پھر آگے تمام نسل چلی ہے، اور دوسری بیوی کی اولاد کنعان، یہ کافر تھا۔ طوفان نوح کے اندر کنعان بھی غرق ہو گیا اور یہ جو کافرہ بیوی تھی وہ بھی غرق ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین اگر دیندار ہو تو اولاد بھی دیندار ہوتی ہے، اور والدین اگر دیندار نہ ہو، بے دین ہو، تو اس کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فرمایا کہ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لہذا اس رشتے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ کے سامنے۔ کتنا بڑا رشتہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی کی بیوی، لیکن فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنا ایمان بھی درست ہونا چاہیے، اپنا عمل بھی درست ہونا چاہیے، صرف نسبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سید ہیں، بعض کہتے ہیں میرے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، عالم تھے، فلاں تھے، بعض اپنے دادا کی نسبت کو پیش کرتے ہیں۔ ان نسبتوں کا فائدہ تب ہوگا کہ جب ہمارا اپنا ایمان درست ہو، اپنا عمل درست ہو۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نسبت کو بیان فرمایا کہ نسبت کتنی بدترین، لیکن جب اپنا عمل درست ہے تو اللہ کے ہاں بڑا مقام۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی حالت کو بیان فرمایا، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے نکاح میں ہے۔ اب اگر نسبت کو دیکھا جائے تو بدترین نسبت، فرعون کتنا بڑا ظالم ہے اور جابر ہے، اس نے جو ہے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں تمہارا، کتنی بدترین نسبت۔ لیکن ان کی بیوی حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس نے اپنی زندگی بسر کی، تو اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا، انہیں کامیابی ملی۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ایک طرف سے فرعون ظلم ستم کر رہا تھا اور اتنا ظلم کیا کہ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کے جسم میں کیل لگا دی، اتنا ظلم۔ اور جب ان کی نگاہ اٹھی تو زبان سے دعا کے کلمات نکلے کہ اللہ اپنے ہاں جنت کے اندر میرے لیے گھر بنا دے، یہاں فرعون کا محل ہے، یہاں قصور ہے اور بڑے بڑے محلات ہیں، نہریں ہیں، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ جنت میں میرے لیے کوئی گھر بنا دے۔ اذ قالت، جب کہنے لگی،
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ بنا میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر، ونجنی من فرعون وعملہ، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔